السلام علیکم ناظرین، بھارت میں نہ صرف انتہا پسند جماعتیں اور مختلف گروہ جو ہیں وہ اقلیتوں کے خلاف مظالم کر رہے ہیں، بلکہ اب بھارت کی حکومت نے بھی بعض ایسی پالیسیوں کا آغاز کیا ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف مسلم اقلیت جو بھارت کی ہے وہ اس وقت زیر عتاب ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کے خلاف بھی اقدامات جو ہیں وہ حکومتی اور ریاستی سطح پر شروع کر دیے گئے ہیں۔ چند دنوں سے جب سے یہ کرسمس کی تقریبات تھی انڈیا کے اندر، بجرنگ دنگ یا بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکن یا RSS اور دیگر جو انتہا پسند گروپ ہیں ان کے کارکنوں نے بھارت کی مختلف ریاستوں میں جو مسیح کمیونٹی تھی اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ بعض چرچوں پر حملے کیے گئے، وہاں پر جو مجسمے تھے ان کو بے حرمتی کی گئی، توڑا گیا، پھینکا گیا۔ اسی طرح بعض جو کرسچنز کے قبرستان تھے وہاں پر بھی جو یہ انتہا پسند ہیں وہاں پہ داخل ہوئے اور ان قبرستانوں میں بھی جو مجسمے رکھے گئے تھے ان کو توڑا گیا اور گرایا گیا۔ پھر آگرہ میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہاں پہ سانتا کلاز جب کرسمس کے ایام میں یہ کرسمس ٹری اور سانتا کلاز کے جو یہ معاملات ہوتے ہیں اس پر بھی بجرنگ دل کے کارکنوں نے نہ صرف احتجاجی مظاہرہ کیا بلکہ سانتا کلاز کا مجسمہ جو ہے اس کو نظر آتش کیا، اس پر تشدد بھی کیا اور نعرے بازی بھی کی۔ تو یہ معاملات سارے کے سارے مختلف جو انتہا پسند گروہ ہیں ان کی جانب سے نظر آ رہے تھے، لیکن اب جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کی بھی کچھ پالیسیز ایسی ہیں جیسے پہلے مختلف ریاستوں میں مسلمانوں کے جو اجتماعی اجتماعات تھے جمعے کی نماز یا اس قسم کی عبادات کے لیے مقرر ہوتے ہیں اس پر پابندی لگائی گئی تھی، اور اب بھارت میں جو مدر ٹریسا مشنری ٹرسٹ تھا، چیریٹی ٹرسٹ، اس کی تمام جو اکاؤنٹس ہیں ان کو منجمد کر دیا گیا ہے، اور اس پہ جو وزارت خارجہ ہے بھارت کی اور جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہیں، اور جو اخباری اطلاعات ہیں میڈیا کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ مدر ٹریسا جو مشنری ہے اس کے بالخصوص جو فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں وہ آپریٹ اس وقت نہیں ہو رہے، اور مدر ٹریسا جو مشنری ٹرسٹ ہے چیریٹی کا اس نے اپنی ملک بھر میں جو برانچیں تھیں اور ادارے تھے ان کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ جو فارن کرنسی اکاؤنٹس کے جو معاملات تھے اکاؤنٹس تھے ان کو آپریٹ فی الحال نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو بھارتی وزارت خارجہ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ بھی مختلف چیریٹی آرگنائزیشنز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ اس سے پہلے تمام چیریٹی آرگنائزیشن جو ہیں وہ حکومت کے پاس رجسٹریشن کروائیں، پھر اس کو 31 دسمبر تک اس میں ایکسٹینشن کی گئی تھی۔ تو اس سلسلے میں مدر ٹریسا جو چیریٹی مشنری ٹرسٹ ہے اس نے بھی اپلیکیشن دی تھی کہ انڈیا کے اندر اس کو آپریٹ کرنے کے لیے، اور جو فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی آپریٹ کرنے کے لیے جو ہے کوئی اجازت دی جائے، تاہم اس سلسلے میں ان کو یہ اجازت نامہ نہیں دیا گیا، جس کے بعد جو ہے ملک بھر میں ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ منجمد ہوئے ہیں اور اس وقت نان آپریشنل ہیں۔ مدر ٹریسا جو ہے وہ ایک بہت بڑا نام ہے چیریٹی کا، اور انہوں نے اپنی عمر بھر جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کی رکھی، اور ان کے انتقال کے بعد بھی یہ ٹرسٹ جو ہے کہ اس نے کام کو مزید آگے بڑھایا، اور اس وقت صرف انڈیا میں اس ٹرسٹ کے 240 سے زیادہ ادارے ہیں جو کیتھولک تنظیم جو ہے وہ اس کو چلا رہی ہے، اور اس ٹرسٹ کا بنیادی مقصد جو ہے اس مشنری ٹرسٹ کا وہ جو یتیم اور بے سہارا بچے ہیں ان کی کفالت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت اور تمام جو اخراجات ہیں ان کے وہ یہ برداشت کرتے ہیں، اور ان کو بورڈنگ کی بھی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈز کے مریض ہیں ان کو بھی مفت علاج معالجے کی سہولیات جو ہے کہ یہ چیریٹی فراہم کرتا ہے، اور ان کی نگہداشت اور تمام معاملات کو جو ہے کہ انہوں نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ تو اس ٹرسٹ کو جو مدر ٹریسا چاہے وہ کرسچن تھی لیکن ان کی جو انسانیت کے لیے خدمات ہیں اور بطور انسان جو ان کی خدمات ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نوبل پرائز بھی ان کو دیا گیا، لیکن انڈین گورنمنٹ نے یہ جواز پیش کر کے ان کی وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ جو فارن کرنسی کو آپریٹ کرنے سے متعلق جو کچھ قانونی شرائط ہیں وہ یہ قانونی شرائط پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو اس لیے ان کو NOC نہیں دیا گیا، یا ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپریٹ نہیں کیے جا رہے۔ تو دوسری طرف جو ہے کہ
جو سینٹرل انڈین اسٹیٹ بینک ہے اس کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ اس ضمن میں سامنے آیا ہے، لیکن اس وقت انڈیا کے اندر بھی اس پر بڑی کڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ خاص طور کے اوپر منارٹیز کو وہاں مختلف جو سیاسی انتہا پسند گروپ ہیں یا مسلح انتہا گروپ جتھے ہیں جن کو بھارتیہ جنتا پارٹی، RSS اور ان تمام گروہوں کی پشت پناہی حاصل ہے جو اس وقت حکومت میں ہے، نہ صرف مرکزی حکومت دہلی میں بلکہ مختلف ریاستوں میں بھی ان کی سیاسی حکومتیں قائم ہیں، اور یہ جتنی بھی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی ایسے کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کرنے سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا جاتا ہے جو اس قسم کے سنگین واقعات میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انڈیا کے اندر بھی اس کو بڑی کڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ منارٹیز کو جو ہے کہ ریاست جو ہے وہاں کی وہ نہ صرف تحفظ دینے میں ناکام ہوئی ہے بلکہ ریاست جو ہے وہ کھل کر ایسے عناصر کی پشت پناہی بھی کر رہی ہے جو مذہبی اقلیتوں کے خلاف مظالم کرتے ہیں، تشدد کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو بھارت کے اپنے دانشور ہیں، میڈیا ہے، وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، ہم نے چند دن پہلے بھی مختلف پروگرام اس کے اوپر کیے تھے۔ اس میں ابھی ہریانہ میں چرچ پر حملہ کیا گیا، اس کا بھی ابھی تک جو ہے کہ نہ ملزمان کی شناخت ہو سکی ہے، CCTV فوٹیج موجود ہے، نہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے، نہ کوئی مقدمات درج ہوئے ہیں، اور اس میں چرچ پر حملہ کیا گیا اور رات تقریباً 12:30 بجے کے قریب جو ہے کہ افراد اس چرچ میں داخل ہوئے اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہاں پہ لوگوں کو، اور پھر وہاں پہ جو مجسمہ تھا وہ تقریباً رات کو 1:45 بجے کے قریب اس CCTV فوٹیج کے مطابق وہ توڑا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2 گھنٹے یہ لوگ وہاں چرچ کے اندر موجود رہے اور وہاں پہ یہ دہشت گردی کرتے رہے، لیکن کوئی مدد کو نہیں آیا، اور نہ ہی ابھی تک اس CCTV فوٹیج ہونے کے باوجود ان ملزمان کی شناخت کی گئی ہے، نہ ان کے خلاف مقدمات کیے گئے ہیں، نہ ہی کوئی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اور یہ جو واقعہ تھا ہریانہ کا، یہ امبالہ کینٹ میں ہوا، اور کینٹ جو ہے وہ چھونی ایریا ہوتا ہے جہاں پر فوجی تعینات ہوتے ہیں۔ تو اگر انڈیا کی جو کینٹ ایریاز ہیں، چھونیاں ہیں، وہاں پر جو ہے کہ اقلیتوں کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں، اور وہاں پہ یہ دندناتے ہوئے پھرتے ہیں اس قسم کے انتہا پسند، اور 2-2 3-3 گھنٹے گھس کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کرتے رہتے ہیں اور کوئی وہاں پر مدد کے لیے نہیں آتا، تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ اسی طرح کرسمس پر سانتا کلاز کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا کہ وہ اتر پردیش آگرہ میں اس کا پتلا نظر آتش کیا گیا اور اس کے خلاف گو سانتا کلاز گو اور سانتا کلاز مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔ پھر مسیح قبرستان میں مجسمے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، توڑا گیا، پھینکا گیا۔ تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور اس لیے بھی یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ دنیا بھر کے اندر مختلف انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں اور ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، یہ اپنی نظریات کو دوسروں پر طاقت کے ذریعے مسلط کرنے کے لیے جو ہے کہ یہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور یہ دنیا کے سبھی خطوں میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ لیکن جو مہذب ریاستیں ہوتی ہیں، معاشرے ہوتے ہیں، وہاں کی جو حکومتیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، وہ ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور قانون اس میں حرکت میں آتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بھارت میں جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت آئی اور بالخصوص نریندر مودی کی حکومت آئی ہے، اس کے بعد سے نہ صرف ایسے واقعات جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں، تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، بلکہ تشویشناک بات یہ ہے کہ جو پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی اس پر خاموشی اختیار کیے رکھتے ہیں، کارروائی نہیں ہوتی۔ اگر کچھ لوگ پکڑ کر وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ایسے افراد کو حوالے بھی کریں تو کچھ عرصے میں جو ہے کہ وہ رہا ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال عالمی برادری کو ایسے واقعات کا نوٹس لینا چاہیے، اور اس انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، وہ بھی متعدد بار جو ہے اس کی نشاندہی کر چکے ہیں، اور ضرورت اسی بات کی ہے کہ ایک تو انڈین حکومت کو خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ انتہا پسندی کو جتنی ہوا دیں گے، یہ سب سے پہلے ان کے اپنے گھر کو آگ لگائے گی، پھر وہ آگ جو ہے کہ ہمسایوں کے اور دیگر علاقوں میں پھیلتی ہے۔ تو اس لیے اگر انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ان کے اپنا گھر محفوظ رہے تو پھر اس قسم کی انتہا پسندانہ عزائم اور سوچ کو بدلنا ہوگا، وگرنہ جو ہے کہ انڈیا کے بھی، خطے کے بھی اور عالمی امن کو بھی خطرہ ہوگا، اور اس لیے عالمی برادری کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔